بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. قرآن مجید کے سلسلہ وار درس کی اس محفل میں ابھی میں نے چند آیتیں بلکہ 15-16 آیتیں چھوٹی چھوٹی پڑھنے کی سعادت حاصل کی. ان آیتوں کا تعلق سورۃ النجم سے ہے اور سورۃ النجم 27 کے بارے میں. آئیے ہم اس پر غور کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و سرکار ختم المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سید الاولین والآخرین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرماتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا. ایک بار اور خطبہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام اللہ. گزشتہ اتوار کو بھی اسی سورہ کی آیتیں ہمارے لیے درس کا عنوان تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس سورہ کی آخری آیات میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت ساری باتیں ایک ساتھ ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے ایمان میں تازگی کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو ایمان سے دور ہیں، جو اعتراض کرنے والے کافر ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے بیان کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے پیغمبروں کے اندر ایک چیز کامن تھی، سب ایک ہی بات کرتے تھے، وہ یہ کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے قابل اور لائق نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں. اللہ ہی عبادت کے قابل ہے. اب اس کے حکم ماننے کے بارے میں ہر زمانے کے الگ الگ احکام رہے ہیں، لیکن سب چیز اگر کامن بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کی. اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مکرمہ میں حضور جب مکے کے کافروں کو
دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ لوگ ماننے کا نام ہی نہیں دیتے، الٹے اعتراضات کرتے ہیں، حضور کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، حضور کی بات کو مان لینے والوں کو جا کر پریشان کرتے ہیں، یہ کیسے وہ کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ دوسری آیت گئی کہ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس کا جواب وہی دینے والا ہے۔ یعنی ایمان کے بارے میں اگر آپ نے بھائی میں تو ایمان والا ہو گیا تھا، میرے بچے نہیں تو کیا کریں گے؟ نہیں، ایمان سب کو ہونا پڑے گا۔ اور کوئی کہے کہ صاحب اگر کوئی ایمان والا نہیں تھا تو ایک کام کریے، میرے کو اس کے بدلے میں عذاب دے دیجیے، یا میں آپ کو اتنے پیسے اتنے سونا چاندی دے دیتا ہوں، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ پکڑے جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے گا اور وہ کہیں گے کہ ہم کچھ دے دلا کر چھپ جانا چاہتے ہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، سونا زمین جتنی ہے اتنی زمین کے اتنا بھاری اتنا سونا بھی اگر کوئی کمپنسیشن کے طور پر دینا چاہے گا قبول نہیں کیا جائے۔ وہ آپ دیکھیں کوئی بندہ کسی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا، نہیں قبول ہوگی، کوئی سفارش نہیں قبول ہوگی۔ تو اب آپ ان سب باتوں میں یہ بات تو سمجھ گئے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت، بڑی 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 نعمت، سب سے بڑی نعمت کفر سے بچنا، ایمان حاصل کرنا۔ یہ بات صحابہ سمجھ رہے تھے، ان کو نہ بھوک کی فکر تھی، نہ جان کی فکر تھی، نہ لباس کی فکر تھی، کیا ہو رہا؟ بس ایمان ایمان ایمان۔ اور آج کے زمانے میں ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو سمجھائیں، بابا غذا مزہ دوا سب بات میں سب سے پہلے ایمان پر رہنا ہے، اور موت اگر آتی ہے تو ایمان پر دینا ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ سے ماننا۔ تو آپ دیکھیں کوئی کسی کا بندہ نہیں بنے گا، کفن وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ بھی کہ کوئی انسان وہی کچھ پائے گا جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ اس نے کیا۔ اور یہ کافروں کے بارے میں بھی بعض علماء نے لکھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کا فائدہ بھی پہنچتا ہے مگر ایمان پر کو پہنچنا۔ لاسٹ ٹائم میں اس پر ڈسکس کیے تھے، تھوڑا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر سمجھیے کہ کوئی بندہ گناہگار ہے، اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، تو ہماری دعائیں مغفرت اس کو اسی وقت فائدہ پہنچائے گی جب اس کے پاس ایمان ہوگا۔ ایمان ہوگا۔ اور اگر ہم کو دعا کرنے کے لیے کہا جائے تو ہم دعا صرف دنیا کے لیے، تو دعا کس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، دنیا میں تمہارے بچے ہو جاؤ، تمہارا مال مل جاؤ، تمہارا گھر بن جاؤ، تمہاری دکان چل جائے، لیکن جب آخرت کی نعمتوں کی دعا کرنے کی بات آئے گی، مغفرت کسی کے مرنے پر کہا جائے کہ اللہ بھائی ان کا انتخاب ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، تو یہ دیکھیں گے کہ وہ ایمان والے ہیں نہیں۔ اگر ایمان والے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، ایمان والے نہیں ہے تو نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی نہ وہ دعا قبول ہوگی۔ چنانچہ ایسا ایک سچویشن آ گیا تھا ایک صاحب کو، یہ جو بھائی صاحب تھے، بھائی صاحب ان کا انتقال ہوا تو ان کے لیے سب جنے مل کر بہت کام آ رہے ہیں، بہت کام کرے لیا کیا کریں گے، ان کے ہاتھ دعائیں استعمال کی، سب لوگوں کو دعائیں استعمال کی۔ میرے ایک دوست کرے بھائی ایسا ہونا کیا کروں، میرے کام صاحب ہے، ارے مغفرت کی دعا، مغفرت کی دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بولوں یا اللہ ایسا اچھے تھے، بہت اچھے تھے، ان کے جیسے ان کے بیٹوں کو بنا دے، ان کے بیٹوں کو ہدایت دے، تو یہ تو ان کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے موسم کی، کیونکہ ہم مسلمان تھے، تو مومن کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی، اور یہ دعا کارآمد ہوگی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ بعض لوگ گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہو کر مریں گے، اور کل قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو ان کے گناہ ان سے پورے الگ ہو جائیں گے۔
جب وہ پوچھیں گے کہ ہمارے گناہ کہاں گئے تو کہا جائے گا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے جو دعائیں کی گئی ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک کر دیا، اس لیے ہم دعا مغفرت کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی بولے نہیں صاحب یہ مومنوں کے واسطے بھی نہیں، اگر مومن کے واسطے ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دعا نہیں سکھاتا۔ 28 پارے میں پڑھ کے آئے سورہ حشر میں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ بخش دے ہم کو، وَلِإِخْوَانِنَا ہمارے بھائیوں کو بخش دے، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ایمان میں جو ہم سے سبقت لے گئے، ایمان ہے تو دعا کرنے والی ہے، ایمان ہے تو باپ کی دعا بیٹے کروانے والی ہے، ایمان ہے تو ماں کی دعا اولاد کروانے والی ہے، ایمان ہے تو اولاد کی دعا ماں باپ کرنے والی ہے۔ یہی نہیں صاحب، ایک کا عمل دوسرے کے کام میں آتا، ایسا کام آتا ذرا آپ خالی جسٹ یاد دلانا، ایک بار دوسرا پڑھ لیجیے، سیدنا مولانا محمد مولانا سیدنا مولانا ماشاء اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے، ان میں ایک وہ واقعہ بھی ہے جو خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور میں خالی یاد دلاؤں، صرف یاد دلاؤں گا، پورا لفظ سناؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھے اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو زیادہ ایک والا ہے، ایک ہے ٹھیک ہے، ملاقات ہوئی، وہ پورا تفصیل سنانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی اشارہ کرتا ہوں۔ تو اس میں کیا ہوا، 3 ایسے کام کرے موسیٰ علیہ السلام جن کو دیکھ کے حضرت خضر علیہ السلام نے 3 ایسے کام کیے جس پر موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، اور پہلے ہی شرط ہو گئی تھی کہ آپ کچھ بولنا نہیں، بولیں گے تو پھر عمل ساتھ رہنا۔ تو پہلا کام کیا کیے آپ کو معلوم ہے، پہلا کام کشتی میں توڑ دیے، اس کے بعد حضرت موسیٰ بولتے ہیں یہ کیا ہوا، کیوں توڑے آپ کو، ہمارے ساتھ کیے تھے کشتی والے یہاں سے ہمارا چھوڑے خیال کرنے والا تو توڑ دیے، بولے آپ پہلے بول دیے تھے کچھ نہیں بولنا۔ دوسرا ایک لڑکے کا کھیل رہا تھا انتقال ہوا ایک کی وجہ سے، یہ کیا ہوگا خامخواہ چپ مار دیا۔ تیسرا اور ایک کام یہ کرے کہ گاؤں میں سے جا رہے تھے، وہاں کے لوگوں سے کہے کہ ہم بہت لمبا چوڑا سفر کر کے آ رہے ہیں، ہم کو بھوک لگی ہے تو ہماری ضیافت کرو، کھلاؤ پلاؤ، وہ گاؤں والے وہ بستی والے ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، پانی دیا نہ کھانا دیا نہ رہے کچھ نہیں دیا۔ پھر اسی بستی میں سے جاتے وقت میں ایک دیوار پرانی تھی، حضرت موسیٰ کیا کیے، اب حضرت خضر کیا کیے، آؤ موسیٰ چلو ذرا دیوار ٹھیک کر دیں۔ تو دیوار ٹھیک کرنے کے سلسلے میں حضرت موسیٰ برداشت نہیں کر سکے، کے لوگ تو آپ کو پوچھے نہ دیتے اور ان کے محلے کی ان کی بستی کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں آپ، ہاں تو میں بعد میں خیر بولے اب آپ کا میرا یہاں سے صاف نہیں سکتا، چلے گئے۔ وہ کشتی کے پیچھے بادشاہ کا موت ہے، وہ بچہ بعد میں بگڑ جانے والا تھا، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ پہلے بلا لیا۔ تیسرا واقعہ جو دیوار اٹھائے، دیوار کو اٹھائے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ دو یعنی وہ جو دیوار تھی اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اب وہ 2 یتیم بچوں کا، ہر یتیم بچے نے ایک مال کی اللہ تعالیٰ عبادت کرنا چاہیے، ان کی کیوں کر رہا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے، نیک والدین گزر گئے، اس کے باوجود ان کی نیکی کا اثر بچوں کے اوپر پڑ رہا ہے اور ان کے مال کی اللہ عبادت کر رہا ہے۔ ایسے دعا کرنے نکالے تو ایک کا دوسرے کو فائدہ، ایک کا دوسرے کو فائدہ۔ خیر چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مومن کو تو فائدہ ہوگا، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سرکار کے ارشادات میں ایک ارشادات میں بھی ملتا ہے، اب لوگ کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، چھوڑی مر جانے والا بندہ، مر گیا سو بندہ، انتقال شدہ بندہ، فوت شدہ بندہ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے نیک کام کے پہنچنے کا ایسا انتظار کرتا ہے جیسا کوئی ڈوبتا ہوا آدمی بچانے والے کی فکر کرتے رہتا، کوئی آگے بچا لے تو بہت سارے اللہ والے ایسے واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، سفر طے کر رہے تھے، اس دوران ان کی طبیعت تھک گئی تھی،
مسجد تھی، مسجد کے آپ دیکھیے، آپ پہلے بھی ایسے مسجد کے قریب میں یا عیدگاہ کے قریب میں قبرستان آتے تھے، مسجد کے رکے، مسجد کے قریب میں سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں ایک بڑا میدان ہے، اس بڑے میدان میں ایک بہت بڑا ایک پین بولیے یا تھالا بولیے وہ لے کر ایک صاحب آئے، اور جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ سب بھاگے اندر ہیں، اور ان کو اس میں سے نکال کے کچھ دیا، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے۔ اس کے بعد انہی لوگوں میں سے ایک صاحب دور کھڑے ہوئے تھے، مایوس، غمزدہ۔ یہ لوگ مجھے جا کے بھائی وہ سوچ جا کے اپنا حصہ لیے، آپ اپنا حصہ کیوں نہیں لیے؟ آپ اپنا حصہ کیوں نہیں لیے؟ تو بولے میرا حصہ آیا ہی نہیں۔ تو یہ حصہ آتا کہاں سے؟ انہوں نے کہا دیکھو صاحب، یہ جتنے لوگ ہیں نا سب ہم اڑ رہے ہیں، ان لوگوں کی اولادوں نے نیک کام کر کے ایثار ثواب کیا ہوا ہے، تو وہ ایثار ثواب آیا تو اس کی وجہ سے ان کے رشتہ داروں نے بھیجا ہوا لے لیا۔ میری اولاد کھانے پینے میں لگی بھی ہے اولاد کھانے پینے میں لگی بھی ہے، اور میرے کو بھیجتی نہیں، تو میں پریشان ہوں۔ کہاں رہتے تھے آپ؟ تو بتایا ہم وہاں رہتے تھے۔ اٹھ کے جو ہے خدا لے جا کے بولے صاحب کہاں رہتے تھے، تلاش کرے، معلوم کر کے ان کے بچوں کو اولادوں کو بولے تھے تم ایسا کر رہی، تم ماں باپ کے بنائے ہوئے گھر میں رہ رہی، ان کے ذریعے دنیا میں آئے، سب کچھ کرے، اور ان کو بھول گئے، فراموش کر دیے۔ لہذا ان کے لیے دعا کرتے رہو، مغفرت کی دعا کرتے رہو، نیک کام کرتے رہو، کچھ کپڑے غریبوں کو بناتے رہو، کچھ کھانا غریبوں کو کھلاتے رہو، یہ سب کرتے رہو۔ چنانچہ انہوں نے خیال آیا اور وہ ہم سے بھول ہو گئی، ہم بھول گئے تھے، ہم سے کرنے لگے۔ تو پھر کچھ دنوں بعد پھر ان کا گزر وہاں سے ہوا، جا والے تھے، ہر ایک کو نظر نہیں آتے تھے کہ نا، پھر ان وہیں رکے، پھر وہ خواب آیا، ان کو خواب میں دکھا، تو پوچھے سب لوگ تو لیتے، انہوں بھی جا کے لے لیتے، لینے کے ساتھ ساتھ جب واپس ہونے لگے تو کچھ سلام کرے، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمارے گھر پر اطلاع کی، اور دیکھیے ہمارے گھر سے بھی ہمارے لیے تحفہ آ رہا ہے۔ اس لیے کیا بولتے ہیں، یہاں مرنا ہے، مرنے سے پہلے اولاد کو صحیح بنا کے جاؤ۔ اولاد نیک کام کریں گی تو خود بخود وہ نیکی کا فائدہ آپ کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ اگر اولاد کو آپ ڈانسر بنا کے جائیں گے، سنگر بنا کے جائیں گے، اور دنیا کے گناہ میں گرفتار بنا کے جائیں گے، تو پھر انہیں جب آپ جانے کے بعد ناچیں گا خالی۔ اب ناچنے کا گناہ تو نہیں ہوگا آپ کو، لیکن اس کے ناچنے کودنے سے انہیں اچھے کام نہیں کرے گا، اچھے کام نہیں کرنے کی وجہ سے آپ کو اچھا کوئی ثواب تو نہیں پہنچے گا، آپ ہوتے رہیں گے۔ لہذا دنیا میں رہ کر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی اور اپنے فیوچر پلاننگ کرتے ہیں۔ فیوچر پلاننگ، میں بوڑھا ہو تو کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ارے بھائی یہ فیوچر تو کیسا بھی گزر نہیں جاتا، اصل مرنے کے بعد کے فیوچر کی پلاننگ کرو۔ سرکار کا ارشاد ہے مشہور، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، نہیں کر سکتا، نماز پڑھ سکتا، روزہ رکھ سکتا، زکات، حج، کچھ نہیں۔ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ، اب دیکھیے ہم مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، یا پیچھے بھی قبرستان ہے، کئی قبور ہیں، ہم کو نظر نہیں آتا، ان کو نظر آ رہا، ہم آگے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں تم لوگ، آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، چاند سے تمہیں کو ہم چاہتے مگر کر نہیں سکتے۔ خبروں بڑے لوگ چاہتے ہیں کر نہیں سکتے۔ تو تین چیزیں بندے کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1، اس نے اگر صدقہ جاریہ کا کام کیا ہوا ہو، کوئی باولی کروا دیا، مسافر خانہ بنا دیا جی، یا پھر جو ہے کوئی اچھے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی قبرستان بنا دیا، کوئی مسجد بنا دیا، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ مطلب جب تک اس میں لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک بندے کو مرنے کے باوجود بھی فائدہ پہنچتا رہے گا۔ انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ آپ کر کے آئے نا، پینشن ہے آپ کی، پینشن آپ کام نہیں کر رہی،
اب سروس میں نہیں ہے لیکن آ رہا ہے پہلے کام کرے تو خبر میں پیسے ملتی. اب صدقہ جاریہ. دوسری چیز علم. آپ نے علم سیکھا اور دوسروں کو علم سکھا دیا. جب تک یہ علم شفٹ ہوتے جائے گا, ٹرانسفر ہوتا جائے گا, لوگ علم حاصل کرتے جائیں گے تو ثواب پہنچتا جائے گا. اب میں یہاں بیٹھے بیٹھے میں کچھ پڑھا, آپ کی خدمت میں کچھ رکھ رہا ہوں, تو اگر اس کا یہ عمل میرا اللہ کے پاس قبول ہو جائے اور میرے کو ثواب ملے تو ثواب صرف مجھے نہیں ملے گا, میرے استاد کو بھی مل رہا ہے, جو موجود ہے ان کو بھی مل رہا ہے, میرے ابا حضور کو مل رہا ہے, میرے ابا کے ابا کو بھی مل رہا ہے, میرے استاد کے استاد کو بھی مل رہا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں یہ آپ ثواب لا کے دیے, ہم تو کچھ نہیں کر رہے. کہا آپ مرنے سے پہلے جو دے دیے تھے علم, اب وہ علم آپ کے شاگرد کے شاگرد کا شاگرد پھیلا رہا. وہ علم کا پھیلاؤ آپ کے لیے فائدے کا سبب بن رہا. اس لیے کیا بولے, جو لیے اچھی بات دوسروں تک پہنچانا. کبھی ایسا بھی ہوتا, کبھی ایسا بھی ہوتا, لے کے پہنچانے والا اتنا بہترین عمل نہیں کرتا, بعد والوں سے آگے نہیں لگتا. کئی وقت ہوا ہے نا, لیکن ہم بتا دیے میں ایسا ہے. ہم تو کئی چیزیں بتا دیے, لیکن بعد وہ کیا کرتے وہ بتایا سب پکڑ لیتے, ایک چیز کو گچھے پکڑ لیتے اس سے فائدہ ڈال لیتے, سب ہوتے. اب ہم دیکھتے ہوئے ترقی پہ گیا تو اللہ سے پوچھتے اللہ انہیں ایسی ترقی کر لیا, کیا عمل کرا, اس سے مجھے کیا نہیں آتا, کیا عمل کر لی تھی ترقی کرے, وہی کیا کرا, آپ بتا دیتے, آپ خالی بتا کے رہ گئے, ہم کر بھی لیے گا. ایسا ہوتا. ایک صاحب صلاۃ التسبیح بتا دیے, طریقہ بتا دیے, نماز کا طریقہ بتا دیے, انہوں نے نفلیں پڑھ کے اونچا مقام حاصل کر رہے ہیں. اب بتائے اس والے سست ہو گئے, قائل ہو گئے. اس طرح کبھی ایسا ہوتا کہ جس کو پہنچایا گیا وہ تیز ہو جاتا, پہنچانے والا سست ہو جاتا. لہذا کام کی بات ہے تو لینا پہنچا. ہم کیا کرتے ہیں, غیبت پہنچاتے ہیں, اچھا کام سو, بچہ بولتے کام کراتے, بچی بولے تو دو کام کھڑواتے, کدھر نہیں کام گئی, کسی طرح بھاگ گئی, کتھا نہیں. لہذا ایسے میں اپنے آپ کا جائزہ لیجیے, اچھا کیا کر رہے ہیں, پورا کیا کر رہے ہیں. تیسری چیز, دو چیزیں ہوں گے, ایک تو صدقہ جاریہ, دوسری چیز علم, اور علم ينتفع به. تیسری نیک اولاد. نیک اولاد جو دعا کرتی رہتی اس کا ثواب بھی پہنچتا. اب ہم اس لیے بولتے کہ اظہار ثواب کا بچوں کو سکھا کے جاؤ, نہیں تو آخر میں وہاں جا کے بولیں گے ارے میں بچوں کو نہیں سکھایا, اللہ میرے ہاتھ دعا نہیں کرے. یہ برسی یہ سب پکاتے کھا لیتے ہیں, لیکن اس وقت جو قرآن کی تلاوت ہوتی, جو غریبوں کو کھانا کھلاتے, وہ کھانا کھلانے کا ایک ثواب ہے, وہ ثواب اللہ کو پہنچاتا. یہ اچھی چیز حدیث سے ثابت ہے. لاسٹ ٹائم بولا تھا کہ نام الگ الگ ہے, لیکن اس کا پورا بیسک نام, جیسے میں بولا تھا بریانی وغیرہ کھانا, پلاؤ اور جو ہے لخمی, حلیم, اور آپ کو جو ہے برگر, پیزا, اللہ فلاشا, یہ پورے الگ الگ نام ہیں. ان پوروں کا ایک نام فوڈ. ویسے برسی, چلو, فاتحہ, 11ویں, 12ویں, 6ویں, 20ویں الگ الگ نام ہے. ان سب کا کامن نام اظہار ثواب. سبحان اللہ. بہرحال اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. مومن کو دعا کا فائدہ پہنچتا, مومن ہونا, غیر مومن کو نہیں پہنچتا. آگے بڑھتے ہیں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اور عنقریب اس کی کوشش کا, اس کو جو بدلہ ہے وہ دکھایا جائے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ, اور پھر اس کی جزا, اس کا بدلہ پورا دیا جائے گا. کوئی کمی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کے بعد بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے معاملے میں تو اور بڑا کے دیتے ہیں. نیکیوں کے معاملات میں تو بڑا کے دیتے ہیں. سنیے نا, ہوا کہ کوئی اگر ایک نیکی لائے تو اسے ایک نیکی کے بدلے میں ایک نیکی نہیں ملتی, ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور وہی بندہ آپ کو کوئی برائی کرے تو ایک برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی. یہ قرآن ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ, اللہ کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, اس کی عنایت ہے, اس کا فضل ہے, اس کا ہم سب پر بڑا انعام ہے.
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ بے شک ہر چیز کا اینڈ اللہ کے پاس ہے. ربک، آپ کے رب کی طرف ہی سب چیز جاتی پلٹ کے، سب چیز آخر اینڈ اللہ کے پاس ہی ہے. کوئی بھی کہیں بھی کدھر بھی رہے اللہ کے ہاتھ میں. وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہی خدا تو ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے. وہی خدا رب، آپ کا پروردگار. اب یہاں ایک بات مزید کیا سنو، رب تو اللہ سب کا ہے، رب تو اللہ سب کا ہے، لیکن یہاں کہہ رہا ہے ربی کا، اے محمد آپ کا رب کہہ رہا ہے. تو یہ سب کا رب نہیں کہہ کے آپ کا رب کیوں کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ کو بھی آپ کا بنا لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تو سب کا ہے نا بھائی. اس میں اتحاد ہے، اس میں شرف ہے، اس میں حضور کا سٹیٹس تو بدلایا ہو رہا ہے. اور حضور ساری کائنات میں، سارے انسانوں میں اونچے مرتبے والے ہیں. میں اسے پہلے بھی کہ مثال کا بات دیا کہ اگر کوئی کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں ٹاپ کرا تو کسی ٹاپر کو بتا کے تو پروفیسر بولے گا وہ جو ٹاپر ہے نا میرا شاگرد ہے، میں ہوں اس کا استاد، میں ہوں اس کا استاد. حالانکہ استاد تو پوری کلاس میں سب پڑھنے والوں کا استاد دیتا ہوں، لیکن فیل ہوا سوالا کم مارکس لیول ہوا، دیکھو وہ جو فیل ہوا نہیں اس کا استاد نہیں بول رہا. فیل ہونے والے کو میرا شاگرد کو یہ نہیں بتاتا، یا اس شاگرد کا میں استاد نہیں بتاتا، جو ٹاپ موسٹ رہتا اسی کے بارے میں بتاتا. اب سمجھ لیجئے ہم بھی بشر ہیں، سرکار بھی بشر ہیں، ہم کچرا بشر ہیں، سرکار ٹاپ موسٹ بشر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا حبیب آپ کا رب تو سب کا ہے، آپ کا رب بولنے میں حضور کا احساس ہے، حضور کی شان ظاہر ہو رہی ہے. قرآن چاہیے، قرآن سے پڑھ کے دیکھے تو اس کے بعد فرمایا وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی. ایسے سچویشن پیدا کرتے اللہ پاک جس سے بندہ خوش ہوتا، پھر ایسے سچویشن پیدا کرتے جس سے بندہ رونے کا مجبور ہوتا. زندگی ہے بولتے ہیں وہ پارٹ آف لائف، ہنسی خوشی. ایک چیز دلی میں ایک گھر میں شادی ہو رہی ہے، گھر میں میت ہو رہی، کہیں رونا ہے کہیں ہنسنا، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کرش میں. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی خدا تو ہے جو مارتا بھی ہے، زندگی بھی دیتا ہے، اماتا موت دیتا ہے، احیا زندگی دیتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، ارے اس کو مان رہے نہیں اے کافرو، میرا حبیب تو پاک ہے بتا رہا مان رہے نہیں. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی تو ہے جو کریٹ کرتا ہے، جوڑے کریٹ کرتا ہے. اس میں ذکر بھی ہے، ذکر تو مذکر میل، انثى فیمیل بھی ہے، ذکر بھی ہے میل بھی ہے، انثى فیمیل بھی ہے. اور آگے فرما رہے ہیں وہ کیسا پیدا کرتا؟ من نطفة، خالی ایک ڈراپ سے. اچھا وہ ڈراپ دکھنے میں سب ایک جیسے ڈراپ رہتے، لیکن وہ ڈراپ سے کون سا ڈراپ جا کے لڑکا بننے والا ہے، کون سے ڈراپ سے لڑکی بننے والی ہے، یہ آپ کو نہیں معلوم، یہ اللہ کو معلوم. اور یہی قدرت ہے اس کی. جب وہ قدرت والا ایک ڈراپ میں اتنی قدرت بتا سکتا ہے تو اے مکے کے کافر ہو، تم اس بات کو ماننے کے لیے انکار کر رہے تم مرے بعد کیسا اٹھتے. جو رب ایک بوند میں زندگی پیدا کرتا ہے، اسے زندہ ہو کے مر جانے والے آدمی میں پھر زندگی ڈالنا مشکل ہے. وہ بھی اذا تمنا، جب اس کو اسے ٹپایا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، آیا وہی ہے، اسی کے دست قدرت میں ہے، اسی کی شان یہ ہے کہ وہ نشأۃ الأخرىٰ پھر سے ڈیولپ کرتا. دوسری اب دیکھیے کبھی آپ انسان کو لیں گے تو قیامت ہوتا ہے، یعنی تو ہم اپنی حالت میں دیکھتے ہیں تو کبھی آدمی بیمار پڑ کے دنیا کمزور ہو جاتا، پھر اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی، پھر سے گروتھ ہوتی اس کی. کبھی کوئی ہمارے جسم کے بعض حصوں میں گوشت کٹ جاتا، لیکن پھر بعض حصے ایسے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میرے کو معلوم ہے کسی کا کڈنی خراب ہو گیا تو
کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا، ٹھیک ہے، لیکن کڈنی ہے، ہارٹ ہے وغیرہ. مگر مجھے معلوم ہوا، آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں میڈیکل لائن کے، مجھے کہا گیا کہ صاحب کڈنی ڈالے تو کڈنی کام نہیں کری، کڈنی دانا، لیکن جو لیور تھا نا، لیور بڑھتا رہتا ہے، لیور میں گروتھ ہے، گوشت کی طرح لیور میں گروتھ ہے. تو اب جب کبھی ہم کسی بندے کو لیور ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، یہ بندے سے لیے لیور کا ایک ٹکڑا لے کے اس کو ڈالے، تو اس کا ٹکڑا جو کٹا تھا وہ کٹا نہیں رہتا، بعد میں اس کا پورا پھر سے آ جاتا گوشت کو. دیکھ رہے ہیں نا، ورنہ علیہ کشرت الاخرى کون کر رہا ہے، کس کی قدرت میں، وہ اغنا، وہی تو اللہ ہے جو غنی بھی کرتا ہے اور خطرش بھی کرتا ہے. غریب اللہ ویسے. اب دیکھیے صاحب یہاں سے اور آگے بھی ہے، اور بعض قوموں کو اللہ نے جو ہلاک کیا اس کا ذکر ہے. لیکن یہ اغنا بھی، ہوا اغنا، یہ اغنا پہ مجھے یاد آیا، اغنا سے غنی، غنی سے اغنا. غنی مطلب ریچ، وہی یہ اغنا کا ورڈ ہے، وہی مالدار بناتا ہے. اب جب مالدار بنتا ہے بندہ تو کیا کرتا ہے، میں کھاؤں میں کھاؤں میں کھاؤں میں کھاؤں. مالدار اگر بنے تو طریقہ یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ مالدار بننا برا نہیں، مالدار بننے کے بعد اس مال کا صحیح استعمال اگر نہیں ہوا تو برائی. اب جب مالدار کی بات آئی تو ان دنوں میں خاص طور سے غنی سے حضرت عثمان غنی یاد آ، وہ حضرت عثمان غنی جو حضور کے پیارے صحابی ہیں، 4 نمبر کے صحابی. وہ تیسرے خلیفہ ہے، خلیفہ تو تیسرے ہے لیکن 4 نمبر کے صحابی ہیں. آپ کا اگر آپ غور کریں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 1 نمبر بھی جڑا ہوا ہے، 2 نمبر بھی جڑا ہوا ہے، 3 نمبر بھی جڑا ہوا ہے، 4 نمبر بھی جڑا ہوا ہے. اب 1 نمبر کا جڑا ہوا ہے تو ساری دنیا میں کائنات میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہوا جو ایک ہی بندہ ہو اور حضور کی 2 بیٹیوں سے شادی کرے. کسی نبی کی 2، تو اس میں اکیلے، اس میں اکیلے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں 4، دامادہ 3، بیٹیاں 4، دامادہ 3. وہ کیسا، تو پہلی بیٹی کے شوہر ہے، چوتھی بیٹی کے شوہر ہے. پہلی بیٹی کے حضرت زینب کے شوہر تھے ابو العاص بن نبی، چوتھی شہزادی حضرت سیدہ کائنات بی فاطمہ زہرا کی شوہر حضرت مولانا. لیکن بیچ کے 2 بیٹیوں کے ایک ہی، حضرت بی رقیہ اور حضرت بی کلثوم، ایک کے بعد ایک. ان دونوں کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی. اس طرح 2 بیٹیوں سے شادی ہونے کی وجہ سے آپ تو ہوئے ویسے اکیلے، لیکن 2 ہونے سے دوہرے نام آ رہا، 2 بھی. پھر خلیفہ تیسرے ہیں، خلیفہ تیسرے ہیں. اور چوتھا نمبر اس طرح کہ آپ فرماتے ہیں میرے مسلمان ہونے سے پہلے صرف 3 لوگ مسلمان ہوئے تھے، جب میں مسلمان ہوا تو میں 4تھ تھا. اب آپ دیکھیے حضرت عثمان اور حضرت عمر میں کتنا فرق ہے، کتاب لیکن مسلمان ہونے میں حضرت عثمان کو کہہ رہے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوں تو میں 4تھ مسلم تھا. حضرت عمر کو 40th مسلم ہوں، حضرت عمر بعد میں ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت عمر شروع سے چلانے والے، حضرت عثمان شروع سے چلانے والے. پھر آپ کی حیا، آپ کا ایمان، آپ کا مال اللہ کے نام پہ خرچ ہوا ہے. حضور نے آپ کے مال کے خرچ کرنے کو دیکھ کر ایک بار تو یہ فرما دیا کہ عثمان نے جنت خریدی. کیسا دوسرا واقعہ ہے، سنتے ہیں آپ. حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو صحابہ سے سرکار جہاں پر ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا، ایسی صورت میں پانی کو جو ہے ہم لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہودی کے قبضے میں ہے اور وہ یہودی ہم سے پیسے لیتا ہے. ہمارے کے پاس پیسے نہیں دینے کے واسطے پیسے دے کے لینا پڑا پانی. تو سرکار ارشاد فرمائے
اللہ کرے ایسا ہو جائے کوئی بندہ جو اس کنویں سے مسلمانوں کو پانی لینے میں آسانی کر دے. حضرت عثمان غنی معلوم ہوا سیدھا پہنچ کے اس کنویں کا کنواں پر بیٹھ مالک تھا یہودی تھا. اسے بولے گیا میں کنواں خریدنا چاہتا ہوں. میں نے بیچتا. ارے کیوں بھائی کتنے بولے مجھے دے دو. میں نے بیچتا. میرا سورس آف انکم ہے پیسہ بیچو پانی لے رہے پیسے دے دے لوگ. حضرت عثمان کے ٹھان لیے تھے تہیہ کر لیے تھے کہ کیسا نہ کیسا حضور کو میں خوش کروں. کیا کرے اب اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے تھا تو لالچی وہ اس ٹائپ میں بات کر سکتے وہ یہاں ایک کام کرو میں تمہارے سے یا تو پیسے تو ہوتا ہے تمہارے پاس تم اپنے بعد میں پیسے وہ پیسہ ایسا کریں گے اس کنویں میں سے آدھا تمام نہیں دے دیتا ہوں آدھا تم دے دو. آدھا پیسہ نہیں تو کیا پیسے دیوار اٹھائیں گے. نہیں میں آپ کو اتنے ہزار دے دیتا ہوں 12,000 درہم دے دیتا ہوں 12,000 درہم. 12,000 تو تیس کے منہ میں پانی آ رہا. ایک دن تم کما لو ایک دن میں کما لیتا ہوں. ایک دن تم کما لو ایک دن میں کما لیتا ہوں. آئیڈیا تو اچھا ہے. 12,000 روپیہ آئے تھے اپنی جو ہے کمائی کی کمائی ہوتے رہتی. اس کو کیا مانتا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کمائے کو لے لینے کو. حضرت عثمان کیا کرے چلو خریدتے تھے. ایک دن تو یہودی کا تھا لوگ آئے پانی لے گئے پیسے بھر کے گئے. جب حضرت عثمان غنی کا ٹرن آیا نیکسٹ ڈے حضرت عثمان غنی نے صاحب کو بول دیا کہ میں آج کس کو پانی میں لے جاؤں کسی کو یہ پیسہ ایک کوڑی نہیں دے. اب لوگ آئے پانی لے گئے. پھر لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آج کا دن عثمان غنی کا ہے. پھر کل یہودی کرے گا. پھر کل یہودی کا جب دن آئے گا تو پیسے دینا پڑے گا. لہٰذا آپ 2 دن کا بھر لو 2 دن کا بھر لیے. پھر جب حضرت عثمان غنی کا دن ختم ہوا دوسرا دن آیا یہودی کا. مکھیاں پاتے پڑا ہوا ہے مکھیاں بھی نہیں آ رہی. ارے پریشان ہو گئے. انہیں نے سمجھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو حکمت عملی تھی اسٹریٹجی بولتے اس اسٹریٹجی انہیں نہیں دے رہا تھا کیا چاہتا. اب اس کا 2 دن دیکھا 4 دن دیکھا عثمان غنی کے دن میں لوگ بھر کے آگے لے آ رہے ہیں. اس کے دن میں کوئی آ رہی ہے تو غصہ ہو گیا. دیکھ کے بولا دیکھو عثمان تم آدھا لیا نا پورا لے لو. اب اگر کوئی دنیا کا رنگ میں رہتا دنیا والا بولتا ہے بھائی میرے کو آدھے سے کام چل رہا ضرورت نہیں ہے تمہارے آدھے کی بولتا نہیں آدھے سے کام چل رہا مجھے تمہارے آدھے کی ضرورت نہیں اور میں نے خریدا تو نہیں کمانے کا میرے کام تو چل رہا. لیکن حضرت عثمان غنی نے سوچا نہیں اب اس کا وہاں پہ جو تھوڑا بہت کنیکشن لگا ہوا ہے وہ بھی ختم کر یہ کہہ کر آپ نے اور حالانکہ کم پیسے میں لے سکتے تھے آپ نے اور 8,000 درہم دے کر وہ کنواں ہمیشہ کے خریدی. اس طرح اس کنویں کو خریدنے کے لیے آپ نے 20,000 درہم دیے. دیکھ کے اس کے بعد فرما دیے لوگوں اب یہ کنویں سے جب چاہے جتنا چاہے جو چاہے حضور کے پاس حاضر ہوئے. سرکار آپ فرمائے تھے وہ کنویں کے بارے میں لے لیا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سرکار فرمائے عثمان تم نے کنواں نہیں خریدا تم نے جنت خریدا. سبحان اللہ. تم نے کنواں نہیں خریدا تم نے جنت خرید لی. ارے تکبیر ارے رسالت. اچھا آپ کے ایسے اور بہت ویلفیئر کے کام آئے زمانے میں کرے تو معلوم یہ ہوا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی وہ جو اس زمانے کا کنواں یا اس طرح کے اور جو کام تھے نا ان کاموں کا لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو سعودی گورنمنٹ کے بینک میں ایک کھاتا عثمان غنی کے نام سے بھی ہے. جب سے اب تک اس میں پیسہ آتا غریب مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا پھر پیسہ وہ وقت جو کرے تھے اس سے پیسہ آتا. یہ صدقہ جاریہ 1400 سال سے جاریہ دی گیا بہت کام کرے اور مال اللہ کے راہ میں خیرات کر کے سرکار کو بنائے راضی کرے. پھر بیعت رضوان کا واقعہ ہے بہت واقعات ہیں لیکن وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے آج کی گفتگو یہ روکتے ہیں. تبر پر ہم نے کیا ہے باقی تو حضرت عثمان کے تذکرے جتنے بھی گھنٹوں بھی کرے تو کم ہے کیونکہ سرکار کے چہیتے داماد ہیں صحابی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں
کرم کیا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والوں کے زمرے میں شامل کیا. ورنہ آپ کو معلوم ہے کئی لوگ ایسے ہیں حضرت عثمان کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں, ان کا ذہن صاف نہیں رہتا. حضرت عثمان کے زمانے میں آپ کے دور میں کچھ الٹ کاما آپ کے نرمی اور آپ کی صلہ رحمی کا فائدہ اٹھا کر آپ کے رشتہ داروں سے کچھ لوگ تھے جو گڑبڑ تھے, لیکن اس کی ذمہ داری حضرت عثمان پہ نہیں تھی, تھے کچھ لوگ کھڑے گڑبڑ. خیر, تو اللہ تعالیٰ ہم کو حضرت عثمان کی محبت رکھنے والوں میں شامل کیا ہے. اللہ اس محبت کو قائم رکھے. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, بنجت پاک, حسنین کریمین, بی بی فاطمہ, سارے صحابہ کا ادب, احترام, تعظیم اور محبت ضروری ہے عثمان کے لیے. سوال, جمعے کے خطبے کے دوران سنت کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں. دوران خطبہ, جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے. اچھا, آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, جمعے کے دن کتنے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے رکعت؟ 2 رکعت. اور دنوں میں دوپہر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں. تو وہ 4 رکعت کو 2 رکعت کر دیا گیا, اور وہ 2 رکعت جمعہ کے پہلے جو 2 خطبے ہیں وہ 2 خطبے 2 رکعت کے برابر ہیں. خاموش بیٹھنا, سننے آؤ یا نہ آؤ, دونوں ہاتھ رکھے سنتے رہنا, سمجھ میں آؤ نہ آؤ, بس خاموش بیٹھنا. اس وقت کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ, نہ کلمہ پڑھ سکتے, نہ درود پڑھ سکتے, نہ ذکر اذکار, کچھ نہیں, خالی سننا ہے. اور درود پڑھے تو بھی دل میں, جیسے کہ اللہ علیہ کی یاد آتی ہے نا, دل میں پڑھنا ہے. اس دوران نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر غلطی سے قرآن مجید ہاتھ سے گر گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو صاحب, ہاتھ سے گر گئی تو یہ قرآن ایسی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ایسی بے احتیاطی کی جائے. اس کو ہینڈل وتھ کیئر ہوتی ہے نا. ہم لوگ بھاری بھاری چیزیں ہے تو دنیا کی سب سے بھاری ترین شے ہے احتیاط کرنا, گرنے نہیں دینا. اگر پھر بھی خدا نخواستہ ہاتھ سے گر گئی ہے تو اس کو فوری اٹھا کر چوم لینا, اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کرنا. پھر توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی غلطی کی معافی کے لیے کچھ خیر خیرات بھی کرنا, یہ ضروری ہے. اور اس کے بارے میں اپنے بچوں کو, سب کو یعنی توجہ دلاتے رہنا کہ صاحب یہ معمولی چیز نہیں ہے. ایسی کتاب جس کو چھونا بھی جائز نہیں. تو اس طرح اگر خدا نہ خواستہ کر گر جائے, پہلے تو گرنے نہیں دینا, اگر گر جائے تو اس کے ساتھ بڑا ادب کرنا. اور کیا ہے سر؟ اچھا, کین پلانٹنگ ٹریز ول بی صدقہ جاریہ؟ بالکل, کیوں نہیں ہوتا. وہ تو تھوڑی پہلے اب جو ہے آپ کو یاد ہے حدیث پاک بھی سنائے تھے, مجھ سے پوچھتا ہے کہ جس نے پودا لگایا اس پودے سے کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا جانور اس سے اگر فائدہ اٹھائے, اس کی چھایا یا اس کا پھل جو بھی اس سے ہوا تو اس کو بھی صدقہ جاریہ ہے. حدیث میں بات ہے. Does dunyāvi knowledge transfer comes under صدقہ جاریہ؟ دیکھو صاحب, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, دنیاوی دینی کا یہاں پہ کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے. ہر آدمی یہ سمجھ لے, ہم بول لیتے ہیں سارے دنیاوی تعلیم ہے, وہ دینی تعلیم ہے بول کے, مگر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں علم کی جو تقسیم کی ہے, یاد رکھیے, علم کی جو تقسیم کی ہے وہ دینی دنیاوی بول کے نہیں کرے, بلکہ علم کی جو تقسیم ہے وہ ہے علم نافع, علم ضار. علم فائدہ پہنچانے والا, علم نقصان پہنچانے والا. اب فائدہ پہنچانے والا تو دنیا میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے برابر. اب جیسے آپ انگلش سیکھ رہے ہیں, آپ میتھ سیکھ رہے ہیں, سائنس سیکھ رہے ہیں, سوشل سیکھ رہے ہیں, آپ بولیے اس کے سیکھنے سے آپ کے انڈرسٹینڈنگ لیول میں کام ہوتا نہیں ہوتا, دنیا نہیں فائدہ. ہاں, اگر کوئی کسی چیز کو نقصان پہنچانے کا علم ہے, ڈسٹروائے کرنے کا علم ہے, تو وہ چیز صحیح نہیں ہے. تو یہ دنیا
کا علم جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی علم نافع ہے. البتہ جتنا فائدہ اس سے ہے اتنی اس کی لیول بڑھ گئی. دنیا چھوٹی اس کا فائدہ بھی چھوٹا, اس لیے دنیاوی فائدے کا علم کم فائدے والا ہے اور آخرت کے فائدے والا علم زیادہ فائدے والا. یہ یاد رکھیے. اور اب میں آپ سے پوچھ کروں, اگر آپ میتھمیٹکس سیکھ رہے ہیں, بچوں کو سکھا رہے ہیں, مجھے بتائیے کہ میتھمیٹکس زکات کا حساب کام میں نہیں آتی؟ قربانی دیتے وقت میں آپ کے اوپر صاحب نصاب ہے نہیں دینے کے کام میں نہیں آتی؟ اگر آپ سائنٹیفکلی کچھ پڑھ رہے ہیں, سائنس پڑھ رہے ہیں, تو کیا ہم کو سائنٹیفکلی جو ترقیات ہے اس سے کام میں نہیں آتا؟ سب فائدے مند چیزیں ہیں, لیکن اس کا مس یوز اگر کر رہے ہیں تو غلط ہے. تو دنیا بھی کام جیسے بولے کوئی انگلش پڑھاؤ ضرور پڑھے, میتھس پڑھائیے, تیلگو سکھائیے, جی ہاں وہ بھی ہے فائدے مند چیز. لیکن وہ پورا سیکھنے کی دھن میں اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں سیکھ رہے ہیں تو یہ بات نہیں ہے. قرآن پڑھنا, دین کی باتیں کرنا, کیونکہ وہ دین کا تعلق آخرت سے, اور آخرت میں جانے کے لیے دنیا سے گزرنا ہے. آخرت میں جانے کے لیے دنیا سے گزرنا ہے, تو دنیا میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کا بھی علم سکھایا جا سکتا ہے ضرور, اور اس میں بھی آپ کی انٹینشن پہ ڈیپینڈ ہے, اللہ اس سے بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے. آپ کا انٹینشن کیا ہے؟ اگر آپ کا انٹینشن خالی خالی پیسے کمانا اس کو آؤ تو بھی نہ. لیکن اگر آپ نے نیت کی کہ بچہ پڑھ لکھ کے خواب ہوا تو اپنے گھر والوں کو پالے گا, پوسے گا, بکنے بگے گا, اماں باپ کو پالے گا, انما الاعمال اللہ کی بات میں دعا ہے اور اللہ تعالیٰ وہی اس گفتگو کو قبول فرمائے, جو کچھ حسن آپ سے قبول فرمائے, کہنے سننے کے دوران جو کچھ ہم سے کمی ہوتی ہے وہی اسے معاف فرما دے, اور ہمارے حال کو رحم و کرم فرمائے. جتنے لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعا کرتے ہیں, سب کی دعائیں قبول فرما, ان کے حق میں قبول فرما, مشکلیں آسان فرما, پریشانیاں دور فرما دے. اپنے فضل و کرم سے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما, تیرے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, نمازوں کا پابند بنا دے, دلوں کی گندگی دور فرما دے. حسد, گھمنڈ, غرور, تکبر, بغض, دشمنی, گالی گلوچ, لڑائی جھگڑا, قتل, غارت گری, ایسی ساری گندی باتوں سے ہم کو محفوظ فرما دے. زمین سے نکلنے والی, آسمان سے نازل ہر بلا ٹال دے مولا. ہمیں ذکر کا شوق عطا فرما, ہمیں تیری عبادت میں مٹھاس عطا فرما, مزہ عطا فرما, ہماری زندگی کا مقصد پورا فرما دے. یا اللہ ہمیں دینی سکون عطا فرما, رزق میں برکت عطا فرما, وقت میں برکت عطا فرما, مال میں برکت عطا فرما, عمر میں برکت عطا فرما, نیک اعمال میں برکت عطا فرما, جائیداد, املاک, بستیوں, نسلوں سب کی حفاظت فرما, اسلام پر قائم رکھ, ایمان پر خاتمہ فرما. جو آج آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں جو پیغام ہے اس کو سمجھیں, اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچی پکی پاک محبت عطا فرما, اور ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے محبت میں اضافہ ہو, حضور کی توجہ نگاہ ہم پر ہو, ہم ایسے کام کر سکیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے, خطاؤں کو درگزر فرما دے. آمین یا رب العالمین. جن لوگوں نے جو مسئلے کے لیے دعا کی خواہش کی ان سب کے لیے آسانی کی دعا کرتے ہیں. دعا قبول فرما, قرض ادا فرما دے. کسی کی تجارت ہے تو تجارت میں ترقی عطا فرما, ملازمتوں میں عہدوں میں ترقی عطا فرما, غیروں کے مکر و فریب سے ہم کو بچا لے, ان کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنا دے, آپس میں انہیں لڑا کر کمزور کر دے, ہم کو متحد کر دے. اہل ایمان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں ان کو ہلاک کر دے, اور ہم سب کو پکا سچا ایمان والا بنا دے. ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, لوگ ہمارے متعلق بدگمانی سے بچیں, ہمیں ہماری اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے لیکن دوسروں کی نظر میں قدر والا بنا دے. اسلام کو قائم رکھ, ایمان کو خاتمہ فرما. صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا